اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ یہاں سے پھر شروع ہو رہا ہے کہ واقعہ گزر گیا انبیاء کے ساتھ جو اپنوں نے کیا وہ کیا یہ ہوتا رہتا ہے، انبیاء کے ساتھ ایسا ہی معاملہ بنتا رہتا ہے، بنتا رہا اور بنتا رہا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوشی کے سال تھے نا، یہ جو فصل کے سال تھے، ان کا یہاں ذکر نہیں کیا، آگے پھر فوراً وہ ذکر کر دیا کہ جس میں قحط سالی تھی۔ اتنے سال 7 سالوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ بادشاہ بننے کے بعد یوسف علیہ السلام کا یا وزیر خزانہ بننے کے بعد آگے وہ 7 سالوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہاں مقصد یہ تھا کہ آگے بیان کرنا ہے کہ ان کے بھائیوں نے جو ظلم کیا تھا ان کا پھر ان کو وہی بھائی جو ظلم کرنے والے تھے وہی فقیر بن کر سامنے کھڑے ہیں۔ یہاں سے پھر معاملہ آگے ذکر کر دیا، خوشحالی کا ذکر نہیں کیا ہے، اور اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقصد بھی نہیں ہوگا ذکر کرنے کا، تو لہٰذا اس کا ذکر نہیں کیا، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، داخل ہوئے، علیہ اس پر، اس کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس، فعرفہم، پس پہچان لیا، ہم ان کو، یہ ہے ہم کا معنی ان، میں اکثر پتا ہوں ہم کا معنی ان کیا کریں، ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کا انکار کرنے والے تھے۔ یہاں وہ ہم اور ہم کا معنی ان، ہم کا معنی وہ، یعنی اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی غائب کے لفظ ہیں یہ، وہ ہم ان بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس کا انکار کرنے والے تھے، یعنی نہ پہچاننے والے تھے۔ یعنی گویا کہ یہ حالات ہو چکے تھے، مصر میں قحط سالی تھی، فصلیں نہیں ہو رہی تھیں، پانی کی کمی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ یہ قحط سالی شام میں بھی ہو چکی تھی، اور اس طرح فلسطین کے علاقوں میں بھی ہو چکی تھی، اس لیے یہ لوگ شام سے پھر ادھر آئے، مصر میں آئے اور کچھ غلہ حاصل کرنے کے لیے آئے۔ ان کو معلوم تھا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، اور وہاں ان کے پاس اتنا خزانہ جمع موجود ہے کہ مشکل وقت میں وہ خزانہ لوگوں کو دیتے ہیں، کھانا وغیرہ غلہ دیتے ہیں۔ ولما، اور جب جہزہم، تیار کر دیا ان کو، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ، یعنی ان کو بھی تیار کر دیا کہ چلیں آپ تیاری پکڑیں، اپنے جانا ہے، اور ساتھ ان کا غلہ بھی، سامان بھی تیار کر دیا۔ قال، ساتھ ہی کہہ دیا، ائتونی باخ لکم من ابیکم، لے آنا اپنے بھائی کو، تمہارا باپ کی طرف سے بھائی ہے۔ یہ ہے وہ یوسف علیہ السلام کی یادداشت اور ذہانت اور ذکاوت کہ انہوں نے دیکھتے ہی ان کو پہچان لیا، اور وہ کیونکہ اس چیز کو تصور ہی وہ ختم کر چکے تھے کہ پتہ نہیں یوسف کہاں گیا، تو وہ اس کو بالکل پہچان نہ سکے، وہ ان کو یوسف علیہ السلام کو بالکل پہچان نہ سکے۔ وہ سامان جس کے مسافر کو، اب وہ یہ یوسف علیہ السلام خود ہر کسی کا غلہ دے رہے تھے، حالانکہ پیسے وصول کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی وہ چیک کر رہے تھے کہ ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہ جائے، تو یہ بھائی بھی 10 آئے تھے تاکہ زیادہ غلہ ملے گا 10 اونٹوں کا، اور چھوٹے بھائی کو چھوڑ آئے تھے، اور ساتھ یہ بھی ذہن تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں راستے مشکل نہ آئے، تو وہ 10 کے 10 آئے تھے، 10 اونٹوں کا غلہ لے کر واپس گئے۔ جہاز کہتے ہیں، یہ نا جہاز کا لفظ، وہ سامان جس کی مسافر کو ضرورت ہوتی ہے، مسافر ضرورت ہو، اس کو کہتے ہیں یہ جہاز ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ائتونی باخ لکم، یہ نہیں کہا کہ تمہارا بھائی، بلکہ یہ کہا تمہارے باخ لکم، جو تمہارے باپ سے ہے، تمہارے باپ کی طرف سے بھائی ہے، وہ لے کر آنا۔ پھر یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے خود تعارف کر اپنا کروایا، تو جب تعارف کروایا تو انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تعارف کرایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے اس جو باپ کی طرف سے آپ کا بھائی ہے ان کو بھی لے کر آنا۔ قال، کہا، ائتونی باخ لکم من ابیکم، اپنا وہ بھائی لے کر آنا تو تمہارے باپ کی طرف سے بھائی ہے۔ الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں، انی اوفی الکیل، بشک میں پورا دیتا ہوں تول، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ منزل کا معنی مہمان نوازی کرنے والا، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، اور میں غلہ بھی پورا دیتا ہوں، لہذا تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اور چھوٹے بھائی کے لیے انہوں نے 2 باتیں ذکر کی ہیں، ایک تو میں پورا تجارتی ایمانداری سے پورا غلہ دیتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں مہمان نوازی بھی بڑی اچھی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دے دی،
فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی، مطلب دو خوبیاں بیان کر دیں، ساتھ دھمکی بھی دے دی. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ، پس اگر تم نہ لائے میرے پاس اس کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِی، پس نہیں تمہارے پاس غلہ میرے پاس، پس نہیں تمہارے لیے، فَلَا كَيْلَ تو نہیں، کیل غلہ لکم تمہارے لیے، عندی میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ اور نہ تم میرے قریب آنا. قالوا انہوں نے کہا، سَنُرَاوِدُ عن قریب، ہم ان کو آمادہ کریں گے اس کے بارے میں، اباہو اپنے باپ کو ہم اس کے بارے میں آمادہ کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں، ہم ضرور کرنے والے ہیں، اپنے بھائی کو اپنے باپ کو اس بات پر آمادہ کریں گے. یعنی 3 باتیں کی ہیں، عن قریب ضرور کریں گے، بے شک ہم ضرور کریں گے، یہ کام کرنے والے ہیں. وقال لفتیانہ اجعلوا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا لفتیانہ اپنے جوانوں سے، لام لی کا معنی کے لیے، کو، ہی میں نے اپنے جوانوں سے کہا، اجعلوا بضاعتہم رکھ دو ان کا سامان، فی رحالہم ان کے کجاووں میں، کجاوا وہی ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر لاتے ہیں، کجاووں میں رکھ دو. لعلہم یعرفونہا تاکہ وہ پہچان لیں اس کو، کہ یہی ان کا سامان ہے. اب اس یہ جو بضاعہ ہے نا، اس کا معنی سامان بھی ہے، اور وہ چیز جس کے بدلے ہم خریدتے ہیں، یعنی رقم پیسے جو کچھ بھی ہے اس کو بھی بضاعہ کہتے ہیں. تو بضاعہ کو بھی ان سامان کے اندر ہی رکھ دو، مطلب سامان ان کو گندم بھی دے دو، اور جو انہوں نے رقم دی ہے یا کوئی اور چیز دی ہے تو وہ بھی اس کے اندر ہی رکھ دو، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں. کس کو پہچان لیں؟ وہ جو غلے کے اندر وہ جو سکے ہوں گے یا بھی جو سامان ہوگا، گھر جا کر دیکھیں گے تو وہ اندر وہی سامان ہوگا، تو اس کی جو مہر ہوگی یا تھیلیوں سے اس کو پہچان لیں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ ہمارے یہ جو بادشاہ ہے اس نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور ہمیں رقم واپس کر دی گئی ہے اور ہمیں سامان بھی فری ملا ہے، تو ضرور دوبارہ آنے کی وہ کوشش کریں گے، ضرور آئیں گے، لہذا وہ اس کو رکھ دیں تاکہ وہ اس کو پہچان لیں. اذا انقلبوا الی اہلہم جب وہ لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون تاکہ وہ پھر واپس آئیں، تاکہ وہ لوٹیں، تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی واپس آئیں پھر. فلما رجعوا الی ابیہم پس جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف. اب یہ نہیں کہ وہاں سے مصر سے چلے اور یہ شام آئے، یہ سارا پورا منظر اور پورا یہ سفر یہ نہیں بیان ہوا صورت میں جو مقاصد ہیں وہ بیان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مقاصد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف وہ بیان کرتا ہے. فرمایا جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جی، منع منا الکیل ہم سے غلہ روک لیا گیا ہے، یعنی حالانکہ ہماری مہمان اچھی ہوئی ہے اور ہمیں غلہ بھی دیا گیا ہے اور پورا دیا گیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ہمیں دوبارہ نہیں ہم دیں گے جب تک تم اپنا بھائی ساتھ نہیں لاؤ گے، ساتھ یہ کہہ دیا. فارسل معنا اخانا پس بھیج دو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل ہم پورا غلہ لے کر آئیں گے، ہم غلے کا ماپ لائیں، یعنی نقتل ہم غلے کا ماپ لائیں، اس کو بھیج دو، اس کے بدلے میں جواب میں ہم غلے کا ماپ لائیں گے، یعنی اور غلہ لائیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں. اب دیکھیں ابھی قحط کا مسئلہ ہے تو فوراً انہوں نے ابھی سامان ہی کھولا، پہلے یہی بات کر دی کہ دوبارہ ہمیں مال نہیں ملے گا، ہمیں غلہ نہیں ملے گا، تو اتنی قحط کی پریشانی تھی. اور فرمایا کہ غلہ مل کے ایک ہی صورت ہے کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو، بس یہی ایک صورت بچی ہے، ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا. ان کا ذہن تک شاید بھوکے مر جائیں گے. قال یعقوب علیہ السلام نے کہا، هل آمانکم علیہ کیا میں اعتبار کروں تمہارا اس کے بارے میں، اس پر یعنی چھوٹے بھائی کے بارے تمہارا میں کیا اعتبار کروں، الا کما سوائے ایسے ہی، کما جس طرح امنتکم میں نے تمہارا اعتبار کیا تھا، علی اخیہ اس کے دوسرے بھائی پر، من قبل اس سے پہلے، جو میں نے اس سے پہلے اس کے دوسرے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کیا تھا یوسف کے بارے میں، اب اس کے بارے میں بھی تم پر اعتبار کر لوں، اس کے سوا میں کیا اعتبار کروں. فاللہ خیر حافظا بس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، بہتر حفاظت کرنے والا ہے. وَهُوَ ارحم الراحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی تم پر اعتبار کرتے ہوئے نہیں بلکہ بطور مجبوری غلہ کی ضرورت کے لیے میں اس کو ساتھ مارے بھیج رہا ہوں. یعنی یعقوب علیہ السلام بھی مختار نہیں تھے، جیسے کہتے ہیں نا وہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ایسے نہیں، ہم رزق اللہ تعالیٰ کا کھا رہے ہیں. یہاں یعقوب علیہ السلام بھی پریشان ہیں، وہ بطور یعنی امر مجبوری وہاں بھیج رہے ہیں کہ وہاں ابھی غلہ موجود ہے تو وہ دے دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تم پر اعتبار نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ تعالیٰ پر اس کو بہترین حافظ سمجھتے ہوئے اور بہترین رحم کرنے والا سمجھتے ہوئے تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں.
لہٰذا میں تمہاری حفاظت میں نہیں اللہ کی حفاظت میں اس کو بھیجتا ہوں۔ یعنی پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ این یاکلہ الذئب واخاف، میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، لیکن یہاں کہا ہے کہ اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ سب سے رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے، لہٰذا میں تمہارے ساتھ اس کو بھیجتا ہوں۔ یہ بات یہاں مکمل ہو گئی، بزنس کی یہ بات مطلب مکمل طے ہو گئی، بھیجوں گا، اور ساتھ ہی پھر کیا دیا، ساتھ ہی پھر اور مسئلہ شروع ہو گیا، ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا، انہوں نے پا بضاعتهم، اپنی کرنسی یا اپنی وہ رقم بھی پا لی، ردت الیہم، کہ ان کی طرف لوٹائی گئی ہے۔ جب وہ معاملہ ہو گیا تو پھر دیکھا کہ وہ جو کرنسی ہے، پیسے ہم نے دیے تھے، وہ بھی واپس ہمارے اس کے اندر ہی ہیں۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا یا ابانا، ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا یا ابانا، ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہم کیا چاہتے ہیں؟ حاذہ بضاعتنا، یہ ہماری کرنسی ہے، ردت الینا، ہماری طرف لوٹائی گئی ہے، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذالک کیل یسیر، ونمیر، اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا، اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر، اور ایک ونزداد کیل بعیر، ایک اونٹ کا غلہ ہم زیادہ لائیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ ماپ یہ بہت تھوڑا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے یہ جو ہم 10 اونٹ لے کر آئے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، ہم دوبارہ جائیں گے تو ابھی 11 بھائی جائیں گے اور لے کر آئیں گے، 11 بھائی 11 اونٹ اور آ جائیں گے، یہ بھی بہتر ہے۔ اب دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ایک اونٹ کا غلہ اور مزید ہم اپنے پاس لے آئیں گے، یعنی یہ ایک اونٹ کا غلہ اور لانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ آسان ہے۔ قال، یہاں یہ بات ہوگی اپنے گھر میں، قال، کہا، لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، حتیٰ کہ تم مجھے دو، اللہ کا ایک پختہ وعدہ مجھے دو، مجھ سے پختہ وعدہ کرو، عہد کرو، لتأتوننی بہ، البتہ، لام کا معنی البتہ یعنی یقیناً، تا کا معنی تم، لتأتوننی، تم ضرور لاؤ گے میرے پاس بھی اس کو، تم میرے پاس اس کو ضرور واپس لے کر آؤ گے، میں تب اس کو جانے دوں گا، الا ان یحاط بکم، ہاں مگر یہ کہ تم کو گھیر لیا جائے، اگر کوئی گھیرا پڑ جائے، کوئی مشکل بن جائے، پھر الگ مسئلہ ہے۔ فلما آتوہ، پس جب انہوں نے اس کو دے دیا، موثقہم، اپنا پختہ وعدہ، پختہ عہد دے دیا، قال، کہا، پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہی حمایتی ہے اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمارا ضامن ہے۔ قال اللہ، بعض دفعہ کہتے ہیں قال اللہ، اللہ نے فرمایا، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ قال کا مقول ہے، یہ مقولہ ہے، قال اللہ، کہا اللہ ہی، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم نے مجھ سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، اب اللہ ہمارا ضامن ہے اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ وقال یا بنی، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ تم داخل ہونا من باب واحد، ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو جانا، ہونو، یعنی یہ امر ہے، لیکن امر ہم اور داخل ہونا کریں گے، داخل ہو جاؤ، نہ تم داخل ہو جاؤ ایک دروازے سے، اور تم داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے۔ اب یہ کسی بھی آیت میں یا حدیث میں ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں ایسے کہا تھا۔ بہرحال اس کا کچھ مختلف معنی کرتے ہیں کہ شاید وہ بڑے جوان اور قد کاٹھ والے تھے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ڈر جائیں، گھبرا جائیں کہ کہیں یہ ڈاکہ مارنے، چوری کرنے کے لیے آئے ہیں، یا وہ حسد کرنا شروع کر دیں۔ مختلف اس کے معنی کئی کہتے ہیں کہ شاید نظر نہ لگ جائے، لیکن بہرحال اس کے بارے میں بہت ساری یعنی باتیں ہوتی ہیں، لیکن صحیح کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کہ کیا انہوں نے کیوں ایسے کہا تھا۔ پہلی دفعہ نہیں کہا، اس دفعہ کہہ دیا۔ پہلی دفعہ بھی گئے تھے اکٹھے، 10 گئے تھے، اس دفعہ 11 بھائی گئے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف سے داخل ہونا۔ اب یہ کیوں کہا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر نظر کا معاملہ ہے کہ نظر لگتی ہے، ظاہر نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر میں ایسے شعائیں ہوتی ہیں جو آدمی کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور جیسے لیزر شعاع ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں پر یہ اس کی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کا پھر علاج 2 طرح کا ہے۔ ایک تو علاج یہ ہے کہ آپ یہ دعا کریں،
اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، یہی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین پر دم کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا پہ طریقہ ہے جس کی نظر لگی ہے تو اس کو غسل کروا کے اس کا جو بچا ہوا پانی ہے، یا وضو کروا کے اس کا بچا ہوا پانی ہے جس کو نظر لگی ہے اس کے جسم پر ڈالا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی دم کرنا اور اس طرح غسل کروا کے یا وضو کروا کے اس کا پانی مریض پر ڈالنا، یہ دو طریقے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں میں ہٹا سکتا تم سے اللہ کی طرف سے کچھ چیز بھی، اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی چیز آنی ہے میں اس کو ہٹا نہیں سکتا، یعنی میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم صرف مگر اللہ کا ہی ہے، حکم صرف اللہ کا ہی چلتا ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، میں بھیجتا ہوں اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ، چھوٹے بیٹے کو، میں حکم اللہ کا ہی چلتا ہے، تم نے ہر حال میں اس کو واپس لے کر آنا ہے، اگر تم گیر لے جائے تو الگ معاملہ ہے، تو میں اللہ سے تم کو بچا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، اصل حکم اللہ کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یعنی ہمارا کام ہے اسباب اختیار کرنا، تدبیر اختیار کرنا، آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل المؤمنون، توکل کرنے والے اسی پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث، یہ پھر سفر کا پھر نہیں آیا کتنا سفر کیا کیسے کیا، جب وہ داخل ہوئے من حیث، جہاں سے امرہم ابوہم، ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، اس کے باوجود حالانکہ وہ نافرمان تھے لیکن اب اپنے باپ کی باتیں مانتے تھے اپنے فائدے کے لیے۔ ما کان یغنی، نہیں وہ ہٹا سکتے تھے یعقوب علیہ السلام ان سے اللہ کی طرف سے کچھ بھی چیز یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان سے ہٹا نہیں سکتے تھے، الا حاجتاً، مگر ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی، قضاها، اس نے اس کو پورا کر لیا، یعنی وہ ہٹا نہیں سکتے تھے، بس یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، بس ایک خواہش تھی، وہ خواہش کیسی بھی ہو، وہ ظاہر نہیں ہے کہ وہ نظر بد سے بچنے کے لیے تھی یا کوئی اور معاملہ تھا، بس ان کی ایک خواہش تھی کہ ایسے ہونا چاہیے، تو انہوں نے وہ اس کو پورا کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ البتہ علم والا ہے، بے شک وہ یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، لما علمناہ، اس وجہ سے کہ جو ہم نے اس کو سکھایا تھا، ہم نے اس کو سکھایا تھا کچھ علم، ظاہر نبوت کا علم یعقوب علیہ السلام کے پاس تھا، ہم نے اس کو سکھایا تھا، وہ بہت بڑے علم والے تھے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، یعقوب علیہ السلام تو بہت جانتے ہیں، یعنی تقدیر کا معاملہ، تدبیر کا معاملہ، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام یہ بہت جانتے تھے، اکثر لوگ اپنے سارا کہتے ہیں میں نے تدبیر کی تو بچ گیا، تدبیر کی تو بچ گیا، ایسے کیا تو بچ گیا، گاڑی آ رہی تھی میں فوراً پیچھے ہٹ گیا، یا میں گاڑی چلا رہا تھا فوراً میں نے اسٹیئرنگ موڑ دیا یا ہینڈل موڑ دیا، تو کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو بڑی میری پھرتی تھی، ایسے نہیں، ایسے لوگوں کا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ علم والے تھے، وہ جاننے والے تھے، اس لیے تدبیر اختیار کرنا ہمارا کام ہے، لیکن صحیح ہمارا جو توکل ہے، بھروسہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور یہی اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔